اور اس آیت کی تفسیر میں جب جانتے ہیں اور جاتے ہیں اور اس آیت کو جب ہم سمجھتے ہیں بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ اللہ فرماتے ہیں جس آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اگر فرض ہونے کے بعد بھی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا، اللہ فرماتے اس مال کے اوپر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو دہکائیں گے، جہنم کی آگ کو جلائیں گے۔ اچھا وہ آگ کیا کرے گی؟ سب سے پہلے اس کی پیشانی کے اوپر اس آگ کے ذریعے داغا جائے گا، نشان لگایا جائے گا، پھر اس کی کروٹ کے اوپر اس جہنم کی آگ سے داغا جائے گا، پھر اس کی پیٹھ کے پیچھے اس جہنم کی آگ سے داغا جائے گا۔ اللہ اکبر، بڑی عبرتناک سزا ہے عزیز بھائیوں۔ اس لیے انسان کو بڑا ڈرنا چاہیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ نے مجھے مال و دولت سے نوازا ہے تو میں اسلامی اعتبار سے علماء کرام سے پوچھ کر اپنی زکوٰۃ کا حساب کر کے ہم اپنی زکوٰۃ کو نکالنے کی فکر کریں۔ بھائی کریں گے نا انشاءاللہ؟ عزیز بھائیوں، بہت ساری باتیں ہیں زکوٰۃ کے بارے میں، وقت بھی ہونے جا رہا ہے، مجھے اور بھی ایک دو بات موٹی موٹی عرض کرنی ہے۔ تو بس علماء کرام نے لکھا جس انسان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ زکوٰۃ کے بڑے باریک مسئلے ہیں، زکوٰۃ کے بڑے باریک مسئلے ہیں۔ ہم علماء کرام سے، مفتیان کرام سے پوچھ کر معلوم کریں اور اپنی زکوٰۃ کو شریعت کے حساب سے ہم ادا کرنے کی فکر کریں۔ عزیز بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک روایت عرض کر دوں میں آپ کے سامنے، جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، پوری توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی فرماتے جو آدمی اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور زکوٰۃ کو بھی حساب سے ادا کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں روزانہ آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ بھائی کتنے فرشتے ہمیں نظر آتے ہیں؟ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کا فرمان سچا۔ ہمارے نبی نے فرمایا روزانہ آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے، جو بندہ تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے، یا اللہ تو اس کو نعم البدل عطا فرما، یا اللہ تو اس کے مال میں برکت عطا فرما، یا اللہ تو اس کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ سب ذرا زور سے بولو، فرشتوں کی دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ بھائی فرشتے تو معصوم، ہم اور آپ تو گنہگار، کوئی بڑا کوئی کم کوئی چھوٹا، فرشتہ سب سے پہلے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نعم البدل عطا فرما۔ اور عزیز بھائیو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے جو انسان کنجوسی کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ہمارے نبی فرماتے ہیں جو کنجوسی کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، دوسرا فرشتہ نازل ہوتا ہے اور ایسے آدمی کے لیے بد دعا کرتا ہے۔ بھائی کیا کرتا ہے؟ بد دعا کرتا ہے، یا اللہ اس نے تیرے حکم کو توڑ دیا اور زکوٰۃ کو شریعت کے حساب سے ادا نہیں کیا، یا اللہ تو اس کو مالی نقصان میں مبتلا فرما۔ بھائی کس میں مبتلا فرما؟ مالی نقصان ہو جائے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کبھی انسان کی چوری ہو جاتی ہے، کبھی بڑی چوری ہو جاتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس نے زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا، ادا کیا تو حساب سے ادا نہیں کیا، شریعت کے حساب سے ادا نہیں کیا۔ اس لیے عزیز بھائیوں، ہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جھانکیں اور اپنا حساب ہم خود کریں۔ اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی تو ہم انشاءاللہ شریعت کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس آدمی کے اوپر فرض ہے؟ بھائی زکوٰۃ کس آدمی کے اوپر؟ 2 باتیں عرض کروں۔ زکوٰۃ کا سب سے پہلا معنی ہے بڑھنا۔ بھائی زکوٰۃ کے معنی کیا؟ چونکہ آدمی جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے مال کو بڑھاتے ہیں، اور دوسرا زکوٰۃ کا معنی پاکی کے ہیں۔ جب آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو پاک اور صاف فرما دیتے ہیں، مال کو بھی پاک اور صاف فرما دیتے ہیں۔ تو عزیز بھائیو، دوسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس آدمی کے اوپر فرض ہو جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا اور 52 تولہ چاندی، یہ شریعت نے اور یہ ہمارے قرآن و حدیث نے ایک نصاب بتایا کہ اگر کسی آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر اگر نقد روپیے ہو، بھائی کیا ہو؟ نقد روپیہ ہو، نوٹ ہو، نقد روپیہ ہو، یا اتنا مال ہو،
جو زکات جس کے اوپر شریعت کے اعتبار سے زکات فرض ہو جاتی ہے، تو جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر روپیہ ہو، نوٹ ہو، اور اس مال کے اوپر سال بھی گزر گیا ہو، بھائی کتنا بھائی سال بھی گزر گیا ہو، تو ایسے آدمی کے اوپر زکات فرض ہو جاتی ہے۔ اور وہ آدمی ساتھ ساتھ میں قرض دار بھی نہ ہو۔ بہت ساری شرطیں ہیں، عقل مند کے اوپر زکات فرض ہے، مسلمان کے اوپر زکات فرض ہے، بالغ آدمی کے اوپر زکات فرض ہے۔ یہ موٹی موٹی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ تو ایسے آدمی کے اوپر کیا ہے بھائی زکات فرض ہو جاتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہوتا ہے، تھوڑی سی چاندی ہوتی ہے اور کچھ رقم ہوتی ہے، تو سب کو ملایا جائے گا۔ بھائی کیا کیا جائے گا؟ سب کو ملایا جائے گا۔ کچھ مال ہوتا ہے، سب کو ملایا جائے گا۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کے برابر کو بھی نصاب کو پہنچ گیا تو ایسے آدمی کے اوپر زکات کیا ہو جاتی ہے؟ بھائی سب ذرا زور سے بولو بھائی، فرض ہو جاتی ہے۔ بھائی کیا ہو جاتی ہے؟ فرض ہو جاتی ہے۔ اچھا اب یہ بھی بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی زکات جو اللہ نے فرض فرمائی وہ اس میں 40واں حصہ فرض فرمایا۔ بھائی کتنا حصہ؟ 100 روپے کے اوپر 40واں حصہ کتنا بنے گا بھائی؟ ماشاءاللہ ہمارے ایاز بھائی بھی اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بڑی فکر کر رہے ہیں، سبھی فکر کر رہے ہیں، اللہ سب کی خدمتوں کو قبول فرما لے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 100 کے اوپر 40واں حصہ کتنا بیٹھے گا بھائی؟ بھائی بولو نا، آپ لوگ تو بڑے حساب میں پکے ہیں، میں تو کچا ہوں، میں تو صرف ایک ہی کلاس گیا ہوں اسکول کے اندر۔ بولو نا بھائی 100 میں 40واں حصہ 2.5 روپے بھائی۔ بھائی کتنے؟ 2.5 روپے۔ تو شریعت نے کہا کہ زکات جو ادا کریں گے وہ 40واں حصہ ادا کریں گے۔ 100 روپے پہ 2.5 روپے، 1 لاکھ روپے پہ 2,500 روپے۔ بھائی کتنے بھائی؟ صحیح بول رہا ہوں، 1 لاکھ روپے میں 2,500 روپے۔ خیر جتنا بھی مال اللہ نے ہمیں دیا ہو، اگر ہمارے اوپر شریعت کے حساب سے زکات فرض ہو گئی تو ہم اس میں سے 40واں حصہ ادا کریں گے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو ہو گئی زکات کے بارے میں۔ بہت سی باتیں ہیں، اگر ہم بولنا چاہیں تو 2:30 بج جائیں گے، لیکن ہمیں 2:30 بجانا اس لیے کہ آپ لوگ گرمی میں بیٹھے ہیں۔ خیر عزیز بھائیوں میں عرض کر رہا ہوں، جمعہ بھی پڑھنا، یہ تو زکات کے بارے میں۔ بہرحال آپ سے ریکویسٹ اور ایک درخواست کہ ہم انشاءاللہ اپنا اپنا حساب کر کے علماء سے پوچھ کر ہم زکات کو ادا کرنے کی فکر کریں گے۔ بھائی کریں گے نہیں؟ اور اس آیت کی تفسیر میں جب جانتے ہیں اور جاتے ہیں اور اس آیت کو جب ہم سمجھتے ہیں، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ اللہ فرماتے ہیں جس آدمی کے اوپر زکات فرض ہو گئی، اگر فرض ہونے کے بعد بھی زکات کو ادا نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں اس مال کے اوپر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو دہکائیں گے، جہنم کی آگ کو جلائیں گے۔ اچھا وہ آگ کیا کرے گی؟ سب سے پہلے اس کی پیشانی کے اوپر اس آگ کے ذریعے داغا جائے گا، نشان لگایا جائے گا، پھر اس کی کروٹ کے اوپر اس جہنم کی آگ سے